دور جدید میں خدا کے وجود پر سوال اٹھا دینا ایک فیشن بن گیا ہے۔ آج مذہب ہر طرف سے اعتراضات کی زد میں ہے، تاہم قرآن مجید نے جو تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے، ایسے ہر سوال اور اعتراض کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ انکار خدا کے تصور کو علم و عقل کے مسلمات قبول کرتے ہیں، اور نہ انسانی فطرت کے لیے بے خدا کائنات کوئی مانوس تصور ہے۔ انکار خدا کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، علم و عقل اور فطرت نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس قرآن مجید علم و عقل اور فطرت کے وہ شواہد انسانوں کے سامنے رکھتا ہے جو خدا اور اس سے ملاقات کے غیبی حقائق کو انسانوں کے لیے ایک عقلی اور فطری تصور بنا دیتے ہیں۔ علم و عقل اور فطرت کے وہ شواہد جو خدا اور آخرت کو قابل قبول بناتے ہیں انسان کی کہانی کا بنیادی موضوع ہے، جو اس کہانی کی ہر قسط اور ہر سیزن میں نمایاں ہوتا چلا جائے گا۔ اس کہانی کا دوسرا مرحلہ جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے وہ اول تا آخر تمام انسانوں کی ایک ساتھ پیدائش کا مرحلہ۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش میں تمام انسانوں کو ایک ساتھ پیدا کیا اور پھر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انسان کی کہانی عرض امانت سے شروع ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار ایک محدود دائرے میں انسانوں کو امانتاً دیا تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ انسانوں نے اپنے اس اختیار کو پہلی دفعہ اس وقت استعمال کیا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ ملے تھے اور اسے اپنا رب تسلیم کر لیا تھا۔ یہی انسان کی کہانی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرا لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے۔
یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ دیکھیں، جو عہد الست ہے نا، یہ سورۃ الاعراف کے اندر رپورٹ ہوا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح سے یہ سٹارٹ میں عہد لیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور پھر ڈورمنٹ پوزیشن میں رکھ دیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ لوگ دنیا میں آ رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا قالوا بلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کل کو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو یہ گیلا نہ کر سکے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے اس لیے ہم بھی گمراہی کی روش پہ چلتے رہے۔ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر اور فطرت میں اپنی معرفت ڈال دی ہے۔ یہ ہماری فطرت میں انگریوڈ ہے، ہمارے لاشعور میں پڑا ہوا ہے۔ کائنات میں جب بھی کوئی شخص آنکھ کھولتا ہے، اس کو شعور کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو وہ یہ بات سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، اور اتنی ہارمونی جو کائنات کے اندر موجود ہے، یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ الٹیمیٹلی انسان اس رزلٹ کے اوپر پہنچتا ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ چنانچہ دنیا ساری کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی خدا کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ اسی عہد الست کا سمجھ لیجیے کہ ایک اثر ہے، اور ہم تمام تہذیبیں اس بات پر گواہ ہیں، سوائے وہاں جہاں کوئی فلاسفرز پیدا ہو کر کچھ دوسری توجہ کر دیتے ہیں تو وہاں ایک لوگوں کی تعداد ڈیفرنٹ طریقے سے سوچنے والی بنتی ہے۔ ادروائز انسانوں نے ہمیشہ کسی خدا کو تلاش کیا ہے۔ انسانوں سے یہ اقرار لیے جانے کے بعد کیا ہوا، اسے ہم بعد میں موضوع بنائیں گے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا گیا ہے اور کس طرح قرآن مجید غیبی حقائق کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ قرآن مجید جن حقائق کو ماننے کی دعوت دیتا ہے وہ پردہ غیب میں ہیں۔ قرآن مجید اپنی آیتوں میں انفس و آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے ان حقائق کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ آیت کا لفظی مطلب نشانی ہوتا ہے۔ کسی شخص کو کسی گھر یا مقام کا پتہ بتانے کے عمل میں نشانیاں بتانا بہت مفید ہوتا ہے۔ مثلا کسی گھر کی نشانی یہ بتائی جائے کہ سفید رنگ کے اس گھر کا گیٹ سیاہ ہے، گھر سے باہر ایک درخت لگا ہے اور گلی کے کونے میں مسجد واقع ہے، تو پتہ ڈھونڈنے والا بآسانی اس گھر تک پہنچ جائے گا۔ قرآن مجید بھی لوگوں کی رہنمائی ایسے ہی بالواسطہ طریقے پر کرتا ہے۔ وہ غیبی حقائق کو منطقی اور فلسفیانہ دلیلوں سے ثابت کرنے اور براہ راست ان کا مشاہدہ کرانے کے بجائے انفس و آفاق کی نشانیوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی سچائی لاتا ہے۔ یہی قرآن مجید کا طرز استدلال ہے۔ وہ منطق اور فلسفے سے کام لینے کے بجائے سادہ عقلی اور فطری بات کہتا ہے۔ وہ ان حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے جو ان کے اندر یا ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر چیز ان غیبی حقائق کی گواہی دیتی ہے جن کی طرف قرآن بلاتا ہے۔ قرآن مجید بعض اوقات مستقبل کے ان حقائق کو بھی بیان کر دیتا ہے جو ابھی پیش ہی نہیں آئے اور جن کا ہونا بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال صحابہ کرام کا غلبہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر ہوا، اور ایک اور مثال نزول قرآن کے وقت رومیوں کا اپنی مکمل مغلوبیت کے بعد ایرانیوں پر غلبہ ہے جس کی قرآن نے پیش کی خبر دے دی تھی۔ ادرعات کے مقام پہ جو رومیوں کی جنگ ہوئی اہل فارس سے، جس میں فارس کو فتح ہوئی، جس پہ صحابہ کرام ان کی تھوڑے حوصلے ٹوٹے کہ اہل کتاب کو دنیا میں غالب آنا چاہیے، اسلام سے زیادہ قریب تو اہل کتاب ہیں، تو مشرکین اس پہ خوش ہوئے تھے کہ جو مشرک لوگ ہیں خالص پیغمبروں کو نہیں مانتے، جب وہ دنیا میں غالب آ گئے تو ہم بھی غالب آئیں گے۔ تو سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اللہ نے کہا چند سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی رومیوں کو اللہ نے اہل فارس پہ دوبارہ فتح عطا فرمائی۔ تو عیسائیوں کا غلبہ ہو جانا، اس کی بھی قرآن نے پیش گوئی کی تھی اور بتایا تھا کہ یفرح المومنون، مومنین جو ہیں وہ عیسائیوں کے اس غلبے سے خوش ہوں گے۔ یہ واقعات جس طرح قرآن مجید کو
خدا کا کلام ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، اسی طرح انفس و آفاق کی نشانیاں خدا و آخرت کے حق میں شہادت دینے کے لیے بہت ہیں۔ غیبی حقائق کو اس دنیا میں پانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں پایا جاتا۔ میں بھی اپنے مطلوبہ مقام تک ایسے ہی پہنچا ہوں۔ قرآن مجید بھی اسی طرح ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے، وہ قرآن جیسی روشنی پا کر بھی محروم ہی رہتے ہیں اور ساری زندگی اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ عہد الست کا واقعہ قرآن کے اسی طرز استدلال کی ایک مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے اندر سے اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ خدا پر ایمان کی صدا دینے والوں کی تائید و تصدیق ہم اپنے اندر سے پاتے ہیں۔ انسان نے جب بھی فطرت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھا ہے تو اس کا پہلا آنسر یہی ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی کریٹر ہے۔ تمام انسان اپنی فطرت میں یہ تصور لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ میرا آپ کا پہلا فطری رسپانس یہی ہے کہ ہمارا کوئی خدا ہے۔ آج بھی وہ جگہ جہاں پر کوئی باہر کی طرف سے زیادہ انٹروین نہیں کیا گیا، ان جگہوں کے اوپر بھی ایک خدا کا کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ جو شرک داخل ہوتا ہے نا، یہ انسان جو شیاطین میں گھسے ہوئے ہیں یا شیاطین جو انسانوں میں گھسے ہوئے ہیں، ان کی غلط تعلیمات کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں خود کو صاحب شعور اور صاحب اختیار پاتا ہے۔ اپنے شعور اور اختیار کی مدد سے وہ اس دنیا کو بڑی حد تک اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے اور اس کے ساتھ بہت کچھ تخلیق بھی کر دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے وجود میں آنے سے لے کر اپنی بقا و پرورش کے ہر مرحلے میں خود کو اس عالم اسباب میں مجبور اور محتاج پاتا ہے۔ انسان کی یہی متضاد صفات اس کے اندر یہ عقلی تقاضا پیدا کرتی ہیں کہ کوئی صاحب شعور اور صاحب اختیار ہستی ہونی چاہیے، یہ اس کی تخلیق کا باعث، اس کی ضروریات کی کفیل اور مشکلات میں اس کی وکیل و نگہبان ہو۔ اس کے ساتھ جب انسان اپنے اندر نظر ڈالتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کا تصور انسان کو ایک مانوس حقیقت لگتا ہے۔ ایک عام انسان خدا سے مانگ کر اپنے عجز کی تلافی کرتا اور اس کی بندگی کرتا اور اس کی یاد میں سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ سارے فطری اور روحانی حقائق جو عام انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا ماخذ یہی واقعہ ہے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے۔ اے پیغمبر، انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرا لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اندھے خیالوں کے بس میرا اے میرے بے مثال، میری دسترس میں لاتی تو ہے صبا تیری خوشبو صدا، مگر اے خالق صبا کبھی خود بھی قفس میں اے خالق صبا کبھی خود بھی قفس میں نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل،
निगाह शौक में आ, पर्दाए गुमां से निकल, मैं अपनी जात से निकलूं, मैं अपनी जात से निकलूं, तू लामकान से निकल, निगाह शौक में आ, पर्दाए गुमां से निकल। अपने खालिक व मालिक से मुताल्लिक ये एहसासात जिनको इंसान अपनी फितरत में पाता है, वो मादी दुनिया में पाए जाने वाले जमातात, नबातात और हैवानात में कहीं पाए ही नहीं जाते कि ये सोचा जाए कि इंसानी शऊर ने इनको कहीं बाहर से अख़ज़ किया होगा। खुदा को मानना एक ऐसी हकीकत को मानना है जिसकी तायीद व तस्दीक हम अपने अंदर से पाते हैं। तू जानता है मेरी पस्तियों को फिर भी कभी, तू जानता है मेरी पस्तियों को फिर भी कभी, मेरी ज़मीं पे उतर, अपने आसमां से निकल, मेरी ज़मीं पे। कुरान मजीद दूसरी जगह वाज़ेह करता है कि खुदा से मुताल्लिक़ रूहानी एहसासात इसी तरह इंसान के अज़्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा हैं जिस तरह मादा और अक्ल व बसीरत उसके वजूद का एक लाज़मी जुज़ है। वही अल्लाह है जिसने जो चीज़ भी बनाई खूब ही बनाई है। इंसान की तख्लीक़ का आगाज़ उसने मिट्टी से किया और उसमें अपनी रूह में से फूंक दिया, और तुम्हारे सुनने के लिए कान और देखने के लिए आँखें और समझने के लिए दिल बना दिए। तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि हमें अपनी पहली पैदाइश का ये वाक़या क्यों याद नहीं। ये वाक़या हमारी याददाश्त से बिलाशुबा महव कर दिया गया है, और इसलिए किया गया है कि हमारा इम्तिहान बिन देखे खुदा को मानना है। लेकिन किसी वाक़े का याददाश्त से महव होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो पेश ही नहीं आया। असल अहमियत इस तरह के वाक़यात को याद रखने की नहीं, उस नफ्सियात की होती है जो उसके नतीजे में पैदा होती है। ये हमारी फितरत में इनग्रेव्ड है, हमारे लाशऊर में पड़ा हुआ है। वाक़या तो हमें याद नहीं है, लेकिन उसके असरात हमारे ऊपर हैं। जैसे बचपन में मुझे नहीं याद मैंने चलना कब सीखा, कैसे सीखा, लेकिन आज तक उसके असरात मौजूद है कि मैं चल पा रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही जो अहद अलस्त है, वो खुदा ने जब हमारे साथ ये मुकालमा किया तो उसका मैसेज, उसका पैगाम, उसके असरात मेरे ऊपर है। चुनांचे दुनिया सारी को अगर आप देखें तो वो किसी न किसी खुदा की तलाश में रहती है। ये एक वाक़या पेश आया बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इस दुनिया में जब पैदा होते हैं तो माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन उसकी याद हमारे दिमाग में बाकी नहीं रहती। यही मामला इसके साथ किया गया, याद महव कर दी गई। उसको महव करना इसलिए ज़रूरी था कि हम यहाँ इम्तहान के लिए भेजे गए हैं। अगर वो याद हमारे शऊर में बाकी रहती तो इम्तहान नहीं हो सकता था। लेकिन जो वाक़या पेश आया वो हमारे लाशऊर में उतरा हुआ है, उसके आसार व शवाहिद हम यहाँ भी देखते हैं, और जब ख़ारिज से उसके लिए तहरीकात पैदा होती हैं तो उसके लाजमी नतीजे के तौर पर हम एक परवरदिगार को न सिर्फ ये कि समझ लेते, मान लेते, कबूल कर लेते, बल्कि उसके साथ उसी तरह का ताल्लुक़ महसूस करते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ महसूस करता है। क़यामत में जब हमें उठाया जाएगा तो उसकी याद ताज़ा कर दी जाएगी और उसका हमारे मौजूदा वजूद के साथ ताल्लुक़ भी हमारे सामने आ जाएगा। ये खुदा की हुज्जत होगी जो इसके नतीजे में पूरी हो जाएगी। याद ना रहने का मतलब ये नहीं होता कि वो वाक़या हमारे साथ नहीं हुआ। दुनिया के बेशुमार वाक़यात, मैं अगर पूछूं कि परसों आपने क्या खाया तो वो भी बात को याद नहीं होता। तो याद ना होने का मतलब ये नहीं कि वो हुआ नहीं। असल चीज़ है कि मेरे ऊपर, मेरी फितरत में उसके असरात हैं कि नहीं। तो इंसान ने जब भी फितरत की निगाह से दुनिया को देखा है तो उसका पहला आंसर यही होता है कि कोई खुदा है, कोई क्रिएटर है। यही वो पस मंज़र है जिसकी बिना पर यह मुमकिन हो जाता है कि हमारा माहौल शिर्क व इल्हाद से कितना ही आलूदा क्यों ना हो चुका हो, और हमारे वालिदैन
ماحول اور تربیت سے ملنے والے نظریات نے ہمیں خدا سے کتنا ہی دور کیوں نہ کر دیا ہو، خدا کی طرف بلانے والوں کی تائید ہم اپنے اندر سے پا لیتے ہیں۔ یہ وہ فطرت ہے، یہ بعد میں مسخ ہوتی ہے حالات و واقعات کی وجہ سے۔ جس ماحول کے اندر آپ اپنا وقت گزارتے ہیں، جس کمیونٹی کے اندر وقت گزارتے ہیں، اگر آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تو وہ مینٹل ماڈلز جو بچپن ہی سے آپ کے لیے بن جاتے ہیں، جو آپ نے سنا ہوتا ہے، تو انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ حقیقی ایک توحید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر اور فطرت میں اپنی معرفت ڈال دی ہے۔ جیسے سچ کو انسان پسند کرتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، تو ایسے ہی خدا کی معرفت، ایک خدا کو ماننا، یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماحول میں پھیلے مختلف نظریات کی گرد باطن کے اس آئینے کو دھندلا دیتی ہے، لیکن جب زندگی کی کشتی مشکلات کے طوفان میں ڈولنے لگے اور مصائب کی بوچھاڑ ہو جائے تو یہ گرد دھل جاتی ہے اور انسان بے اختیار اپنے خالق کو ڈھونڈتا اور تنہا اسی کو پکارتا ہے۔ انسان جان لیتا ہے کہ اس کی حاجت روائی وہی ہستی کر سکتی ہے جو پوری کائنات کا حکمران ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکایک اس پر ایک تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہوں گے۔ اور جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو وہ فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے، دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ میں اس وقت سمندر میں ہونے کی بنا پر فضا میں نمی کے اثرات کو واضح طور پر محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح انسانی شخصیت پر اس کے ماحول کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ اثرات وہ تعصبات پیدا کرتے ہیں جن میں مبتلا انسان چند الفاظ بول کر ہر حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے، لیکن کوئی شخص ان تعصبات سے اوپر اٹھ کر سچ کی تلاش کو اپنا مسئلہ بنا لے تو خدا کو ماننے اور ایک ماننے میں وہ کوئی فطری رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ اس بات کی تائید وہ اپنے اندر سے پا لیتا ہے۔ اپنے خالق و مالک کی عبادت کر کے اسے وہی سکون ملتا ہے جو ایک پیاسے کو پانی سے نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح پیاس ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے، خدا کی طلب بھی ہمارے اندر ہی سے اٹھتی ہے۔ وجود باری تعالیٰ کی وہ شہادت ہے جو ایک عام آدمی کو اپنے اندر سے مل جاتی ہے۔ ہر سال فطرت انسان اسی وجہ سے اپنے ذات کے ذریعے سے، اپنے وجود سے، اپنے شعور سے اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اپنے اندر یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ کسی خدا کا بندہ ہے، کسی معبود کا عابد ہے، اور یہ اس کا اثر تمام تہذیبوں میں بھی جو آج تک وجود میں آئی ہیں نظر آتا ہے۔ انسان کی اس فطرت کا ظہور پوری طرح اس وقت ہوتا ہے جب وہ انسان کو ملے ہوئے اصل کمال یعنی عقل کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ انسانی عقل جیسے ہی کسی شے کی یہ حقیقت سمجھ لیتی ہے کہ وہ بنی ہوئی ہے، وہ فوراً اس کے خالق کو ڈھونڈتی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فطرت کے لیے ناقابل تصور ہے کہ کسی مخلوق کا کوئی خالق اور کسی تعمیر کا کوئی معمار نہ ہو۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جیسی غیر معمولی مخلوق کا کوئی خالق اور کائنات جیسی عظیم اور حیرت انگیز قوانین سے آراستہ اس تعمیر کا کوئی معمار نہ ہو؟
مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق نظر نہیں آتا، مگر یہی تو عقل انسانی کا اصل کام ہے کہ وہ نظر آنے والے حقائق کو دیکھ کر نظر نہ آنے والے حقائق تک پہنچ جاتی ہے۔ انسان اپنے ارد گرد جس حیرت انگیز دنیا کو دیکھتا ہے وہ عقل انسانی کے سامنے یہ سوال رکھ دیتی ہے کہ اس عظیم کائنات کو کس نے پیدا کیا، پھر اس دنیا میں ایسا نظم، نفع بخشی اور زندگی کے فروغ، تحفظ اور بقا کا یہ اہتمام کس نے کر رکھا ہے۔ خاص طور پر ہماری یہ زمین جہاں زندگی پائی جاتی ہے وہ اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ ایک ایسی کائنات میں جہاں فطرت کی ہر طاقت زندگی کی قاتل ہے، ہماری زمین زندگی کا گہوارہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز لائف سپورٹنگ سسٹم بنا ہوا ہے جس کے چند اجزاء جیسے سورج کا زمین سے ایک خاص فاصلہ، سانس لینے والی گیس کی بلا انقطاع فراہمی، دن اور رات کا ایک متوازن طریقے پر آگے پیچھے آنا، خوراک اور پانی کا انتظام وغیرہ تو سب کو معلوم ہے۔ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں عوامل ہیں جو مل کر اس زمین پر زندگی کے وجود، بقا اور فروغ کو یقینی بناتے ہیں۔ خالص عقلی طور پر اس سوال کا ایک ہی جواب ممکن ہے، وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے جس کی عظمت اور قدرت کا اظہار یہ لامحدود کائنات ہے۔ اس کے بعد خدا کے رسول آتے ہیں اور اپنی داستان حیات میں خدا کی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سوال کا دوسرا جواب جو انکار خدا کی شکل میں دیا جاتا ہے وہ خوش قسمتی اور اتفاق پر مبنی ایک فکشن کے سوا کچھ نہیں۔ اس فکشن اسٹوری کے مطابق کائنات میں موجود سب کچھ خوش قسمتی کی اس زنجیر سے وجود میں آیا جس کی ہر کڑی اتفاق کی ڈور میں پروئی گئی ہے۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کائنات میں انتہائی منظم قوانین پائے جاتے ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ سورج زمین سے ایک ایسے فاصلے پر ہے جس کی بنا پر یہاں زندگی ممکن ہوئی۔ یہ اتفاق ہے کہ آکسیجن ایک ایسے تناسب میں یہاں موجود ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے، اور وہ تناسب مسلسل باقی رکھنے کا یہاں پورا انتظام ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ یہاں دن و رات کا سلسلہ ایک خاص ترتیب و توازن سے جاری ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ سورج، ہوا، سمندر، بادل، پہاڑ، دریا اور دھرتی مل کر خوراک اور پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اتنی بڑی ہارمونی، ڈی این اے کی سٹرکچر اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ ڈیفینیٹ پلان ہے، اس کے پیچھے ایک پلانر ہے اور وہ خدا ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس دوسرے جواب کو سائنس کا سہارا لے کر کچھ معتبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس کے بعد بھی یہ جواب کوئی حقیقت نہیں بنتا، زیادہ سے زیادہ ایک سائنس فکشن بن جاتا ہے۔ اس طرح کے سائنس فکشن پر یقین رکھنے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس کا دائرہ کار صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور کیسے چل رہی ہے، اسے کس نے بنایا اور کس نے وہ طبعی قوانین بنائے جن کے تحت یہ چل رہی ہے، یہ بتانا سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں۔
یہ جواب کہ یہ دنیا بخت و اتفاق کا کارخانہ ہے جو بغیر کسی خالق کے انتہائی حیرت انگیز قوانین کے تحت چل رہی ہے، اس وجہ سے وجود میں نہیں آتا کہ منکرین کو خدا کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت مل گیا ہے۔ یہ جواب اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد انسان کو اپنی آزادی سے کسی نہ کسی درجے میں دستبردار ہونا پڑے گا۔ یہ جو الحاد آج کل پھیل رہا ہے نا، اس کی وجہ کوئی لاجک یا وہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ شہوت پرستی۔ جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، گاڈ کو مانتے ہیں، کریٹر کو مانتے ہیں، کسی بھی عنوان سے، تو کچھ نہ کچھ پابندیاں آپ پہ لگتی ہیں۔ خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پوسٹ ماڈرنزم میں آ کر جو انسان کو ماڈرنزم سے جو آزادی ملی تھی، پوسٹ ماڈرنزم میں اور جا کر کوئی نیریٹو نہیں رہا، کوئی آپ کسی خاص نیریٹو کے تحت نہیں سوچ سکتے، تو آزادی کا ایک نیا تصور وجود میں آیا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو کے زندگی گزاروں، میرے لیے کوئی رکاوٹیں نہ ہو، تو اس رکاوٹ میں جو اس کی جو ناجائز خواہشات ہیں نا، اس کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے، اللہ ہے، گاڈ ہے۔ تو اس بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا۔ تبھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، وہ خواہشات کو خدا مانتے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا آپ کا کوئی معبود نہ ہو، یا تو اللہ کو مانیں یا آپ اپنی خواہشات کو مانیں۔ مذہب بہرحال کچھ نہ کچھ پابندیاں انسانوں پر لگاتا ہے، اور آج کا جدید اور آزاد انسان مذہبی پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دور جدید میں جب آزادی اور خواہش انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو چکی ہیں، خدا کی نظر نہ آنے والی اتھارٹی کی پابندی قبول کرنا جدید انسان کے مزاج کے خلاف ہو چکا ہے۔ میری مرضی اور میرے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خدا ہے۔ اگر میں کسی طریقے سے خدا کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں، پھر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انکار خدا کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اہل مذہب کے آپس میں بہت سے اختلافات ہیں، پھر خدا کے نام پر وہ جو کچھ کرتے اور کہتے ہیں ان میں سے اکثر چیزیں خود عقل و فطرت کے خلاف ہیں، جنہیں قبول کرنا آسان نہیں۔ ان چیزوں کو رد کرتے کرتے آج کا انسان خدا کے تصور کو بھی رد کر بیٹھا ہے، جس کے بعد سوائے گمراہی کے اندھیروں کے اور کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے بارے میں خدا کی اسکیم سمجھ نہیں پاتے۔ امتحان کی غرض سے اس دنیا میں ہر سو جو ایک نوعیت کی ناتمامی، شر اور فساد نظر آتا ہے، اسے خدا کے نہ ہونے کا ثبوت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح انہیں خدا فوری طور پر سزا و جزا دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس نظر نہ آنے کو وہ خدا کے نہ ہونے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات بتاتی ہیں کہ منکرین خدا کو اس کے نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار کرنے والے بیشتر لوگ قرآن کریم کی رہنمائی سے محروم ہونے کی بنا پر اس دنیا کے بارے میں خدا کی تخلیقی اسکیم کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن انشاءاللہ انسان کی کہانی میں ہم خدا کی اس تخلیقی اسکیم کو تفصیل سے بیان کریں گے جو اس نے قرآن مجید میں اس کائنات کے بارے میں بیان کی ہے، اور جو ہر معقول سوال کا مدلل جواب دیتی۔ الحاد کے حق میں ایک پوری تحریک کے باوجود دنیا بھر کے بیشتر انسان کسی خدا، اللہ، گاڈ، ایشور، یہوہ کو اس کائنات کا خالق ماننے کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ اتفاقات کو اس کائنات کے وجود کا سبب سمجھتے ہیں۔ مذہب دشمن کمیونزم نے جبر کے زور پر اور مذہب بیزار مغربی مفکرین نے دلیل کے زور پر خدا کو فرد کی زندگی سے نکالنے کی بہت کوشش کی، جو ناکام ثابت ہوئی، مگر ان کی پیش کردہ توجیہات کسی ایسی فلم کی مانند ہیں جس کی کہانی اول تا آخر اتفاقات پر مبنی ہو۔ کہانی میں کوئی ارادہ ہو نہ کوئی جذبہ، کرداروں کے ساتھ ہر معاملہ خوش قسمتی سے پیش آ رہا ہو اور ہر مکالمہ اتفاق سے کسی کردار کے منہ سے نکلتا ہو۔ ایسی فلم کا باکس آفس پر فیل ہونا مقدر ہے۔ فطرت کی یہ دلیل اور عقل انسانی کا یہ فیصلہ
اتنا واضح ہے کہ الحاد کے فکری غلبے کے موجودہ دور میں بھی انسانوں کی اکثریت آج بھی کسی نہ کسی طرح خدا اور مذہب سے وابستہ ہے۔ پیو گلوبل کی مذہب کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ 2015 سے 2060 تک مذہبی بنیادوں پر دنیا کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آج بھی دنیا کی غالب اکثریت خدا اور مذہب کی نام لیوا ہے۔ صرف 16% لوگ خود کو کسی مذہب سے متعلق نہیں کرتے، باقی 84% لوگ خدا، مذہب اور کائنات کی غیر مادی تعبیر کو ماننے والے ہیں۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ انسانوں کا تخلیق کردہ سارا علم بھی یہ منوانے پر زور لگا دے کہ خدا موجود نہیں، تب بھی انسانی فطرت تصور خدا کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اس بات کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے سری لنکا کے شہر کینڈی چلتے ہیں، جہاں بدھ مت کے ماننے والوں کا ایک انتہائی عظیم ٹیمپل موجود ہے جسے ٹیمپل آف دی ٹوتھ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کی روایت کے مطابق یہاں بدھا کا دانت موجود ہے اور اسی مناسبت سے دنیا بھر سے بدھ زائرین یہاں آتے ہیں۔ بدھ مت اس حقیقت کی ایک زندہ مذہبی مثال ہے۔ بدھ مت میں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا، مگر اس مذہب کے پیروکار زبان حال سے یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے اندر پایا جانے والا جذبہ عبودیت اور روحانیت ہر حال میں زندہ رہتی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی انسان رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر خود ہی اس کا گلا گھونٹ دے۔ اس کہانی کی اگلی قسط میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسان کو مسجود ملائک بنا کر زمین کا اقتدار عطا کیا اور یوں اس صاحب اختیار ہستی کو صاحب اقتدار بھی کر دیا۔ سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، سنا ہے ابھی وہیں میرے انتظار میں ہے، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل، جہاں سے تو نے کہا تھا مجھے یہاں سے نکل۔